رات کو چاند تاروں سے بھرا آسمان بھلا کس نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی نے مصنوعی چاند بھی بنایا ہوگا؟ اگر نہیں تو آج کی ویڈیو مصنوعی چاند کے خالق کے بارے میں ہے، جو خدائی کا دعوے دار بھی تھا، ایک ایسا ذہین مسلمان سائنسدان جس کا علم خود اس کے لیے فتنہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کو ابھی کم و بیش 100 سال ہوئے تھے۔ قتیبہ بن مسلم کا سمرقند و بخارا کو فتح کیے زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 سال ہوئے ہوں گے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی لڑائیوں سے دور خراسان یعنی افغانستان کا ایک پسماندہ گاؤں تھا مرو۔ اسلام اس علاقے میں ایک نیا مذہب تھا۔ 1.5 صدی گزر جانے کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات ابھی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پائی تھیں۔ یہاں ایک مسجد تو موجود تھی مگر نمازیوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ اتنی ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے جتنی انہیں آتی تھیں۔ یہ گاؤں کیا تھا کہ امن اور سکون کا گوشہ تھا۔ گاؤں میں سب لوگ نچلی ذات کے تھے۔ انہی میں ایک دھوبی تھا، کہنے کو تو دھوبی تھا مگر بہت با اخلاق تھا۔ بے اولاد ہونے کی وجہ سے افسردہ رہتا تھا۔ آخر کار اللہ نے سن لی اور اسے بیٹے سے نوازا۔ بچہ نہایت بدصورت تھا۔ بچہ ذرا بڑا ہوا اور گھر سے باہر نکلنے لگا تو دوسرے بچے اس سے خوفزدہ ہو جاتے اور اسے اپنے ساتھ کھیل میں شریک نہ کرتے بلکہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ بچہ ہاشم دن بدن تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ باپ نے دیکھا کہ جب اسے کوئی بھی منہ نہیں لگاتا بلکہ ہر کوئی اس سے کراہیت محسوس کرتا ہے تو اسے اپنے ساتھ دھوبی کے کام پر لگا لیا۔ ایک روز گاؤں کی مسجد میں کوئی مسلمان عالم آیا تو پورے گاؤں نے اس کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ چھوٹے ہاشم نے جب عالم صاحب کی یہ عزت دیکھی تو اس نے باپ کے ساتھ کام پر جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ بھی عالم بنے گا۔ باپ نے سر پکڑ لیا کہ اب کیا کرے۔ مجبوری میں ہاشم کو مسجد کے مولوی کے حوالے کر دیا مگر ہاشم کی تعلیم سے لگن اور استاد کا سب کو ایک برابر سمجھنا اس کے شوق تعلیم کو اور بڑھاتا گیا۔ گاؤں کے مولوی نے اس کا شوق تعلیم دیکھتے ہوئے اسے قریبی گاؤں کے ایک بڑے استاد کے پاس تعلیم حاصل کرنے بھیج دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب تمام دن آوارہ گردی کرتا۔ باپ اسے اپنے کام میں لگانا چاہتا تھا مگر اب اس کا دل دھوبی بننے میں نہیں لگتا تھا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں میں عزت اور اہمیت حاصل کر سکے۔ اس نے گھر اور گاؤں دونوں کو چھوڑ دیا۔ ان دنوں ایران کے کئی شہر علم و ادب کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ ہاشم نے بھی وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، ہاشم کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لوگ اسے بھول گئے تھے کہ ایک دن اچانک وہ گاؤں لوٹ آیا۔ ہاشم کے علم کی شہرت پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ نوجوان طبقہ میں وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایسی ہوش ربا داستانیں سناتا کہ لوگوں کے منہ کھلے رہ جاتے تھے۔ بہت سے ضعیف العقیدہ لوگ اسے ایک پراسرار ہستی ماننے لگے کہ ایک دھوبی کا بیٹا اتنا بڑا عالم کیسے بن سکتا ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اسے علم تھا کہ لوگوں کو ایسی باتیں دلکش لگتی ہیں جو ان کے لیے نئی ہوں۔ اس نے اپنی باتوں میں جھوٹ کو شامل کر کے ایسی داستانیں سنانا شروع کر دی کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ آہستہ آہستہ دلچسپی کا جذبہ عقیدت میں ڈھلنے لگا۔ ایک دن وہ برملا کہنے لگا کہ خدا اس سے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ کسی نے اسے نماز کے قریب جاتے نہ دیکھا تھا۔ بڑی عمر کے لوگوں نے لاہور پڑی اور اس کی مجلس سے اٹھ گئے لیکن نوجوان بیٹھے رہے۔ ہاشم بھی یہی چاہتا تھا کہ نوجوان طبقہ ہی اس کے کام آئے اور آ سکتا تھا۔ ایک رات وہ گاؤں سے اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے چند دنوں بعد ہاشم کے ایک مخالف کے گھر کو آگ لگ گئی اور سب کچھ بما اس مخالف کے جل گیا۔ ہاشم پر ایمان رکھنے والوں نے اسے
हाशिम की करामत गर्दाना। सच पूछे तो उसका बाप भी डर गया था। अब तो उसके अकीदतमंद उसकी तलाश और जुस्तजू करने लगे। कई साल गुजर गए। एक दिन अचानक हाशिम लौट आया। इस मर्तबा उसने कुछ नए अलूम सीख रखे थे, जिनमें इल्म कीमिया और तिब भी शामिल थे। इसके आने के कुछ दिन बाद ही गांव में किसी को बुखार आ गया। हाशिम ने मरीज को कुछ दवाएं पिलाई और बुखार फौरन ही उतर गया। लोग इसे करामत समझने लगे। जब से वो आया था, लोग देख रहे थे कि वो मुख्तलिफ तजर्बात करता रहता है। कभी आग जलाकर मुख्तलिफ धातों के टुकड़े डाल रहा है, तो कभी प्याले में पारा रखकर उससे खेल रहा है, और कभी बोतल में तेजाब डालकर उसमें लोहे के टुकड़े डाल रहा है। अब वो बातें भी कम ही किया करता था। इसी दौरान वो चेचक का शिकार हो गया और उसकी एक आंख भी इसमें जाया हो गई। लोग शक में मुब्तला हो गए कि ये कैसी पाकीज़ा रूह है जिस पर अजाब नाजिल हो गया है, लेकिन उसने अपनी बातों से लोगों का शक दूर कर दिया। जल्द ही उसने अपना इलाज कर लिया, मगर वो इस हद तक बदसूरत और बदशक्ल हो गया था कि वो खुद से भी डर जाता था। इसका हल उसने ये निकाला कि उसने चेहरे पर एक सोने का नकाब चढ़ा लिया ताकि उसकी सूरत कोई न देख सके, मगर मशहूर ये कर दिया कि उस पर तजल्ली और नूर की इस कदर बारिश हो रही है कि अगर वो अपना चेहरा ना छुपाए तो लोग इस नूर को बर्दाश्त न कर पाएंगे और मर जाएंगे। अब वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात अंधेरे वापस आता। उसे कुछ तजर्बात में कामयाबी हुई। चंद नौजवानों को कीमियागरी के शोबदे दिखाकर मरूब किया, जो हर वक्त उसके साथ रहने लगे। इसी दौरान उसने खुदा होने का दावा किया, जिसको उसके करीबी साथियों ने मान लिया। हाशिम अब अनजान लोगों में रहना चाहता था जो उसके बारे में ना जानते हों, लिहाजा उसने अपना गांव छोड़ा और मारवा अनहर के सरसब्ज इलाके कश में आबादी से हटकर वीरान पहाड़ों का रुख किया और वहां मौजूद एक वीरान किले को अपना मस्कन बना लिया। वो चाहता था कि इस नए इलाके के लोगों को मिलने से पहले अपनी तजर्बागाह और तजर्बात को मुकम्मल कर ले। तमाम इंतजामात से फारिग होने के बाद उसने अपने आदमियों को तबलीग पर रवाना किया कि वो लोगों को उसके खुदा होने के बारे में बताएं। पहले तो लोगों को यकीन न आया, मगर जब रोज कई बार यही सदाएं सुनते तो उन्होंने सोचा कि झूठे को घर तक पहुंचा कर आते हैं। लेकिन जब वो इस किला फरोकश में गए तो उसके साइंसी कमालात को उसके मोजज़े समझते हुए उससे मरूब हो गए, क्योंकि उसके किला में ऐसे पर्दे नस्ब थे जो खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और दीगर कई मामलात जो अक्ल से बालातर थे वहाँ मौजूद थे। फिर सबसे बढ़कर उन्हें सोना और उसके टुकड़े दिए जाते। इन लोगों को बेहतरीन खाना खिलाकर रुखसत कर दिया जाता। इन लोगों की सूरत में हाशिम को मुफ्त में मुबल्लिग हाथ आ चुके थे। वो किले और ने खुदा की बातें मजे ले लेकर सुनाते थे। उनकी बातों में अकीदत ना सही, दिलचस्पी जरूर थी। दूसरों को भी तजस्सुस हुआ और वो भी किला हो आए। गर्ज एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ पर हर वक्त रश रहने लगा। यहाँ पर हर वक्त खाना तैयार रहता था, सो बहुत से नादार और बहुत से काहिल भी यहाँ डेरा डालकर बैठ गए। लोगों ने सोचा कि इस खुदा पर ईमान ही ले आते हैं, मुफ्त का खाना और रोज खाने को मिलेगा और रहने की जगह भी अलग, सो वो उस पर ईमान ले आए। चूंकि हाशिम हर वक्त चेहरे पर सोने का नकाब लगाए रहता था, इसलिए वो इब्ने मकना यानी नकाब का बेटा या नकाब वाला के नाम से मशहूर हो गया। अपने साथ गांव से लाए हुए करीबी साथियों को तो उसने मरवा दिया। अब वक्त आ गया था कि वो अपने पैरोकार को ऐसे लालच दे कि वो हमेशा के लिए उसके जानसार बन जाएं। उसने इसके लिए लूट मार और डाकाजनी जायज कर दी। हुक्म दिया कि जो लोग मुझ पर ईमान ना लाएं, उनका माल और दौलत तुम्हारे लिए मब्बा है।
انہیں لوٹ لو، ان کی عورتوں کو اٹھا لاؤ، وہ تمہاری باندھی بن کر رہیں گی۔ کئی ایسے بھی تھے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا قبیلہ ڈاکہ زنی کا پیشہ اپنائے ہوئے تھا۔ اسلام لانے کے بعد توبہ کر لی تھی، ان کی رگوں میں خون تو وہی تھا، سو اجازت ملتے ہی منہ میں پانی بھر آیا، ہتھیار بھی مہیا کر دیے گئے، سو وہ لوٹ مار بھرپور انداز میں کرنے لگے۔ جو مال و متاع ملتا اس میں سے کچھ حصہ ابن مکنہ بھی اپنے پاس رکھتا۔ یہی حال لڑکیوں اور عورتوں کا بھی تھا، اسے جو پسند آتی وہ اس کی ہو جاتی تھی۔ جب اس کا فتنہ خوب پھیلنا شروع ہوا تو کچھ مسلمان علماء نے اس کی سرکوبی اور اس سے مناظرہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ تمام رات اس کے قلعہ کے دروازے کے آگے بیٹھے رہے۔ صبح اسے مجبوراً انہیں ملنا پڑا۔ مسلمان علماء یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے کمرے میں سورج کی طرح روشن ایک گولا اس کے سر کے اوپر چمک رہا ہے، جس کی روشنی آنکھوں کو چکا چوند کر رہی ہے۔ تمام لوگ بہت مرعوب ہوئے، لیکن اس کی طاقت اور شعبدہ بازی یا سائنس کے آگے ان کی نہ چلی۔ کچھ دیر بعد علماء کو باہر نکال دیا گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ خدا سے بحث کرنے آئے تھے۔ بھلا خدا سے بھی کوئی جیت سکتا ہے؟ وہ قائل ہو کر گئے ہیں۔ مگر ہاشم ان کے ارادے بھانپ گیا کہ اب کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہی ہوا۔ ان علماء اور علاقے کے مسلمان گورنر نے خلیفہ وقت المہدی باللہ عباسی، خلافت عباسیہ کا تیسرا حکمران اور خلیفہ اسلام تھا، کو اس فتنے کے خلاف لکھ بھیجا اور وفود بھیجے، مگر شروع میں اس نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ جاہل دیہاتیوں نے جب یہ سنا کہ علماء بھی متاثر ہوئے ہیں اور اسے پہچان گئے ہیں تو وہ بھی اپنا ایمان خراب کر کے اس کی جانب راغب ہوئے۔ کش کے قریب ہی ایک جگہ نخشب نامی پہاڑی علاقہ تھا جو درختوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ چاند کے سوا روشنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ چاند کی پہلی اور آخری تاریخوں میں یہاں گھپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے ہاشم ابن مکنہ کی شہرت سنی تو سوچا کہ اگر وہ خدا ہے تو ان کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، ورنہ پھر وہ خدا ہی نہیں ہے۔ قبیلے کے چند افراد اس کے پاس گئے اور جا کر اپنا مدعا بیان کیا کہ چاند کی روشنی کو ہمیشہ ایک جیسا کر دے یا ایک اور چاند ہمارے لیے بنا دے تاکہ ہمارے رات کے کام کاج آسان ہو جائیں۔ یہ قبیلہ طاقتور اور جنگجو تھا۔ اب ہاشم کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی ایک باقاعدہ فوج تشکیل دے سکے۔ ہاشم نے سوچ بچار کے بعد ان کے لیے ایک اور چاند بنانے کی حامی بھر لی۔ اس کی مہماتی طبیعت نے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن یہ کوئی معمولی ایجاد نہ تھی۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں ایسے مصنوعی ستارے تو بنا رکھے تھے، لیکن ان کو میلوں دور آسمان پر ہوا میں بلند رکھنا ناممکن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب یا تو وہ ایک ایسا چاند بنا لے گا یا پھر وہ خاموشی سے کہیں روپوش ہو جائے گا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ نخشب کے لوگ مایوس ہو گئے۔ چند دن بعد قلعے کے لوگوں نے دیکھا کہ روشنی کا ایک گولا آسمان کی جانب بلند ہوا اور کچھ دیر بعد نیچے آ گیا۔ پھر یہ عمل کئی راتوں تک جاری رہا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر دو چاند چمک رہے ہیں، ایک چاند زیادہ فاصلے پر اور دوسرا کم فاصلے پر۔ اس سے نخشب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ یہی وہ چاند تھا جسے ہاشم ابن مکنہ نے اپنی خدائی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کی روشنی 30 میل دور پھیلتی تھی اور صبح ہوتے ہی یہ چاند نخشب کے ایک کنویں میں اتر جاتا تھا۔ نخشب کے لوگوں کو ان کا چاند مل گیا تھا۔ وہ لوگ ڈھول تاشے بجاتے قلعے میں داخل ہوئے اور ابن مکنہ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ ہاشم ابن مکنہ نے 2 قلعے تعمیر کروائے۔ کوئی معمولی فوج یہاں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف خلیفہ مہدی نے اس معاملے کو چھوٹا سمجھتے ہوئے ایک تو چھوٹی مہمات اس کی سرکوبی کو بھیجی،
جن میں مسلمانوں کو ہاشم ابن مکنہ سے شکست فاش ہوئی۔ اب خلیفہ کا ماتھا ٹھنکا اور بھرپور جنگی تیاری اور مہینوں کے محاصروں کے بعد یہ قلعے فتح ہوئے اور ہاشم ابن مکنہ یا مارا گیا یا اس نے تیزاب کے تالاب میں کود کر خودکشی کر لی، اور اس کا بنایا ہوا چاند بھی کچھ دنوں یا گھنٹوں میں اسی تالاب میں ڈوب گیا، پھر کبھی نہیں نکلا۔ اور جب وہاں جا کر تحقیق کی گئی تو کنویں سے سوائے چند آلات کے اور کچھ نہیں مل سکا، اور ان کے اجزاء ترکیبی کا بھی علم ابن مکنہ اپنے سینے میں دبائے چلا گیا۔ چونکہ ایسے واقعات میں حقائق کو کبھی بڑھا چڑھا کر اور کبھی توڑ مروڑ کر لکھا جاتا ہے، تو اصل واقعہ تک رسائی کا واحد ذریعہ دستیاب کتب ہی ہوتی ہیں۔ ان کتب میں اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخ طبری، نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور مقدمہ تاریخ ابن خلدون۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔